یہ چند ایک سوالات پوچھے گئے ہیں، انتہائی مختصراً اس کا جواب دیتے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار کس وقت تک کیے جا سکتے ہیں، اور اگر کسی سے بھول جائیں تو کیا حکم ہے؟ صبح و شام کے اذکار، اس سوال کا جواب اس سوال کے اندر موجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں صبح جس کو کہا جاتا ہے وہ صبح ہے، شام جس کو کہا جاتا ہے وہ شام ہے۔ اب ظہر کے وقت کو ہم صبح نہیں کہتے، ظہر کا وقت، یہ جو وقت ہے اس کو نہ صبح کہتے ہیں نہ ہم شام کہتے ہیں اس کو۔ رات 12 بجے کے ٹائم کو، عشاء کے ٹائم کو ہم شام نہیں کہتے، وہ عشاء کا ٹائم۔ تو لہٰذا جو صبح ہے وہ صبح ہے، جو شام ہے وہ شام ہے۔ صبح کے وقت صبح کے اذکار کیے جائیں، جو شام کے اذکار ہے وہ شام کے اذکار کیے جائیں۔ لازمی نہیں ہے کہ صبح کے اذکار فجر کی نماز کے بعد ہی کیے جائیں گے۔ ایک بندہ صبح کے وقت اٹھا ہے، اذان ہو چکی ہے، اس کا مطلب ہے کہ صبح ہو چکی ہے۔ اب وہ اس کے پاس ٹائم ہے، جماعت کھڑی ہونے میں وقت ہے، لہٰذا وہ صبح کے اذکار کر لے۔ اگر پہلے نہ کر سکا بعد میں کر لے۔ تو جو صبح کا ٹائم ہے، جس کو صبح کا وقت کہا جاتا ہے عام عرف میں، اس میں یہ کیے جائیں، یہی اس کا ٹائم ہے۔ کیا مسجد کے اسپیکر سے کسی کے جنازے کا اعلان کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان ممنوع ہے۔ ایک بندے سے کوئی چیز گم ہوئی ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کھڑے ہو کے یا اسپیکر میں کھڑے ہو کے مسجد کے اسپیکر سے یہ اعلان کرنا، یہ شرعاً درست نہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص مسجد میں کھڑے ہو کے کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا تمہیں نظر آئے تو آپ اسے بددعا دے دیں کہ لا ردہ اللہ علیک، اللہ تعالیٰ یہ چیز تجھے واپس نہ کر دے۔ یہ وعید ہے ساتھ میں، تو لہٰذا اس چیز سے بچا جائے۔ باقی مسجد میں اعلان جنازہ کرنا، مسجد میں جنازہ پڑھنا، یہ بالکل درست اور جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ مسجد حاضہ کے نمازی ہمارے انتہائی قریبی شفیق صاحب گزشتہ جمعے میں بھول گیا تھا، انتقال کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں سمیت تمام تر جتنے بھی عقید توحید پر فوت شدگان ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے اگلے منازل کو آسان بنائے۔ کسی شخص یا خاتون پر جنات آ جائیں تو کیسے علاج کیا جائے؟ علاج تو قرآن اور سنت میں بالکل واضح ہے۔ اس میں سورۃ الفاتحہ دم کیا جا سکتا ہے، آیت الکرسی ہے، آخری جو 3 قل ہیں، سورہ الاخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ اس کے علاوہ قرآنی آیات اور بہت ساری ہیں جن سے باقاعدہ طور پہ علاج کیا جا سکتا ہے۔ خاتون دوران عدت کن صورتوں میں گھر سے نکل سکتی ہے؟ عدت کا جو لفظ ہے اس کو پہلے سمجھ لیں۔ ایک ہے اس خاتون، اس عورت کی عدت جس کو طلاق ہوئی ہو، وہ بھی عدت گزارتی ہے، ظاہری بات ہے، 3 مہینے اس کے لیے ایک عدت ہے۔ اور ایک وہ خاتون ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے، اس کے لیے بھی عدت ہے جو کہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مطلب جنہوں نے سوال کیا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جس خاتون کا شوہر فوت ہو چکا ہو، متوفی عنہا زوجہا، یہ ایک ٹرمینالوجی اور اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس کو اچھی طرح سمجھے۔ اس عدت کے دوران، یعنی جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے، تو اس طرح کے خاتون کے لیے کچھ تھوڑی سی پابندیاں ہیں، لیکن کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے اپنے اوپر لگا رکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ شریعت نے اس کو پابند کیا کہ اچھے کپڑے نہیں پہنے گی، سرما نہیں لگائے گی، تیل وغیرہ نہیں لگائے گی، بالوں کو زیادہ سنوارے گی نہیں۔ یوں یہ جو چند ایک چیزیں ہیں تاکہ وہ اپنے اوپر غم کے آثار کو ظاہر کرے پراپرلی، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس خاتون کا خاوند فوت ہو چکا ہے۔ یہاں سے یہ بھی اندازہ لگائیے گا کہ خاوند کا کس قدر ایک مقام اور شریعت نے اس کو ایک مرتبہ دیا ہے، 4 مہینے اور 10 دن تک۔ رہی بات گھر سے نکلنے کی نہ نکلنے کی، وہ بالکل گھر سے باہر جا سکتی، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ ہر صورت رات گھر کے اندر گزارے گی۔ اب مثال کے طور پہ وہ بیمار ہے، وہ ہاسپٹل جا سکتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، کہیں فوتگی ہوئی ہے اس فوتگی کے اوپر وہ جا سکتی ہے۔ البتہ شادی پہ جانے سے وہ اجتناب کر لے۔ ظاہری بات ہے شادیوں میں جانے سے اس کا مطلب ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہی ہیں، اس طرح کے فنکشنز میں وہ نہ جائے۔ باقی کہیں جنازہ ہے، کوئی فوتگی ہے، اس میں جا سکتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے۔ اگر وہ مثال کے طور پہ کہیں جاب کرتی ہے تو وہ جاب پہ بھی جا سکتی ہے، لیکن اپنے پوزیشن کو اس نے اسی طرح رکھنا ہے جو شریعت مطہرہ نے اس کو آرڈر دیا، اچھے کپڑے پہننا اور اس طریقے سے باقی بن سنور کر گھر سے نکلنا، ان تمام تر چیزوں سے اجتناب کرتی رہے۔ باقی اگر وہ گھر سے باہر جاتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی سودا سلف ختم ہوا، کوئی لانے والا نہیں ہے، وہ جا سکتی ہے بازار سے جا کر سودا سلف لے لے، اپنے گھر واپس آ جائے۔ تو لہٰذا یہ جو گھر سے بالکل نہ، اچھا کچھ لوگوں نے اس طرح کے خواتین کو بالکل آئسولیٹ کیا ہوتا ہے،
بالکل ایک کمرے میں بند ہیں، وہ نہ باہر نکلے گی، کچھ بھی نہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ زیادتی ہے اس خاتون کے ساتھ، لہٰذا ان تمام تر چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔